الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، خاص کر وہ سعادت مند لوگ مرد و خواتین جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اعتکاف کرنے کا موقع دیا ہے. اعتکاف سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعتکاف لوگوں سے اپنا تعلق توڑ لینا، مخلوق سے توڑ کر خالق سے جوڑ لینا، اسی کا نام اعتکاف ہے. اعتکاف میں جب ہم ہوتے ہیں تو اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، اس تعلق میں پختگی پیدا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی ہم حاصل کر لیں. تو کچھ باتیں میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے رکھوں. صحیحین کی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا انتقال ہوا، آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اعتکاف سنت ہے. میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ کیسے اس سنت کو ہم بھرپور طریقے سے کچھ اس انداز میں کریں کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے. یہ دنیا کے جھمیلے اور یہاں کی وہ مادیت پرستانہ زندگی اور آنکھوں کو چکاچوند کرنے والی یہ رونقیں، اس سے کچھ لمحوں کے لیے ہم ہٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنانے کی کوشش کریں، جس کے نتیجے میں اللہ ہمیں اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، جو دنیا سے بہت بڑھ کر ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. تو اس کے لیے میں نے 30 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی بات، جو لوگ اعتکاف میں ہیں یا اعتکاف میں نہ ہوں تب بھی یہ باتیں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں، سود مند ہیں. نمبر 1، سارے فرض نمازوں کی پابندی کریں. 5 وقتہ جو نمازیں ہیں وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. وقت سے ان کو ٹالا نہ جائے. بھرپور کوشش ہو کہ ہر فرض نماز اس کے وقت پر اول وقت میں ادا کر دوں. نمبر 2، فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں ہیں پابندی سے اسے ادا کریں. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 12 رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو آدمی دن میں 12 رکعات سنت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. بس 12 رکعات سنتیں ہیں، سیدھی سادی بات ہے. آپ اور ہم پابندی کر لیں تو پھر جنت میں ہمارا گھر ہے. اب اگر کوئی پوچھے کہ کیا اللہ روزانہ میرے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، اللہ اس چیز پر قادر ہے. اللہ کو کون سی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اور ہم روزانہ اگر 12 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو روزانہ ایک ایک گھر میرے اور آپ کے لیے جنت میں بن رہا ہے. نمبر 3، ظہر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت پہلے اور 4 رکعت بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمه اللہ علی النار. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے. جو شخص 4 رکعات ظہر سے پہلے اور 4 رکعات ظہر کی نماز کے بعد ادا کرے گا، اللہ نے جہنم کی آگ کو اس کے لیے حرام کر دیا. اللہ اکبر.
شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو ذکر کیا تو کہا وَهَذَا فَضْلٌ عَظِيمٌ، یہ تو بہت بڑا فضل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو، مجھے اور اعتکاف میں رہنے والوں کو دے رہے ہیں۔ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اعتکاف میں تو آدمی بالکل فارغ ہوتا ہے، بس اسی کام کے لیے وہ مسجد آیا ہے، اسی کام کے لیے وہ عورت یا مرد مسجد میں اپنے خیمے میں اپنی گوشہ نشینے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ سے جڑ جائیں۔ نمبر 4، آدمی چاشت کی نماز پڑھ لے، عورت ہو کہ مرد جب اعتکاف میں آئے ہیں چاشت کی نماز کی پابندی کریں، جسے ہم صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں جتنے جوڑ جوائنٹس آپ کے ہیں، ہر جوڑ کے بدلے آپ کو صدقہ دینا ہے۔ کیسے دیں گے؟ کتنے جوڑ ہمارے باڈی میں ہیں، کتنے جوائنٹس ہیں؟ وہاں کہا وَيَكْفِي مِن ذَلِكَ رَكَعَتَانِ تَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، 2 رکعت چاشت کے پڑھ لو تو پھر کافی ہے۔ تو یہ ہماری بیماریوں کے لیے شفایابی بھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جوڑوں کے درد کی شکایت کرتے ہیں، پابندی کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کیسا نتیجہ اس کا نکلتا ہے، کیسے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو شفایابی نصیب کرتے ہیں۔ اس کا وقت کیسے ہے؟ چاشت کی نماز کا وقت جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا من ارتفاع الشمس قدر رمح یعنی حوالی ربع ساعة او ثلث ساعة بعد طلوعها۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد سے پو گھنٹہ بعد 15 منٹس بعد یا آدھ گھنٹہ بعد آدمی چاشت کی نماز پڑھنا شروع کر سکتا ہے۔ کب تک رہے گا؟ کہا کہ مڈ ڈے زوال سے 10 منٹ پہلے تک بھی، 5 منٹ پہلے تک بھی وہ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتی ہیں۔ مجموع الفتاوی میں یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں ہم 5ویں چیز جو ہمارے لیے کتنی منافع بخش چیز ہے، خاص کر معتکفین کے لیے۔ آدمی عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات پڑھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4 وقد صححه وحسنه كل من نووي والمنذري والألباني وابن باز وجماعة۔ قال الشيخ ابن باز رحمه الله يشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل العصر 4 ركعات يسلم من كل 2۔ 5ویں چیز ہمارے ساتھ ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات پڑھ لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، جس کو کئی علماء نے، کئی مشائخ نے صحیح بتایا ہے کہ اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے، اللہ اس عورت پر رحم فرمائے۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے؟ کیا میں نہیں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے؟ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات پڑھ لیں۔ 6ویں چیز ان یقول اذکار الصباح والمساء۔ آپ معتکف ہیں، حالت اعتکاف میں ہیں، آپ صبح شام کی دعائیں پڑھ لیں پابندی کے ساتھ۔ صبح و شام کی دعائیں پابندی کے ساتھ پڑھ لیں۔ روزانہ تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن جو پابندی اعتکاف کی حالت میں ہو جاتی ہے تو پابندی زندگی بھر باقی رہتی ہے۔ 7ویں چیز تراویح پڑھتے ہیں، جسے ہم قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تو پورے تراویح پڑھیں، امام کے ساتھ پورا قیام کریں یہاں تک کہ امام مصلیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے، یعنی پوری طرح سے ختم ہو جائے۔ جیسے انہوں نے کہا وَمَعَنَا يَنصَرِفْ
أن يلتفت للمأمومين بوجهه ويجعل القبلة خلفه. تو اسی لیے مشائخ نے کہا ہے کہ اگر کوئی وطر امام کے ساتھ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، بعد میں وہ قیام اللیل یا تہجد پڑھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ آپ وطر پڑھ لیں، لیکن سلام امام کے ساتھ نہ پھیریں، اٹھ کر ایک رکعت پڑھ لیں. آپ بعد میں تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی وطر نہیں ہوئی، بعد میں آپ وطر پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا تو ثواب مل گیا کہ آپ امام کے ساتھ آخری وقت تک رہے. 8ویں چیز، آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے تدبر کے ساتھ، کوشش کرے کہ کئی مرتبہ قرآن ختم کر لیں. امام ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جس میں ذکر ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر مدارسہ کرتے تھے، یعنی سنتے سناتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے. 9ویں چیز، آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اذان کے بعد. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ہر 2 اذان کے بیچ میں نماز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، 2 اذان سے مراد اقامت اور اذان ہے. آدمی 2 رکعت نماز پڑھے. نمبر 10، ان یقول المعتکف اذکار النوم. اعتکاف میں جو مرد و خواتین جاتے ہیں وہ سونے سے پہلے کے اذکار کریں، ذکر کریں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، بہت سارے سورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھتے تھے. کبھی سورۃ السجدہ پڑھ لیا، کبھی سورۃ الزمر پڑھ لیا، کبھی آیت الکرسی پڑھ لیا، کبھی معوذتین پڑھ لیا، کبھی باوضو ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ابھی عشر اواخر کا موقع ہے، آخری 10 راتیں ہیں، ہم راتوں میں تو نہیں سوتے ہیں، اب فجر بعد سو جاتے ہیں کچھ دیر، تو کیا اس وقت ہم اذکار النوم پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے، جب بھی ہم سوئیں تبھی وہ دعائیں پڑھیں گے، دن میں سو جائیں یا رات میں. اب رات میں سونے کا موقع نہیں ہے تو دن میں سو جاتے ہیں، تو دن میں پڑھ لیتے ہیں. تو بہرکیف یہ 30 میں سے 10 باتیں تھیں جو اس مجلس میں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور ہمارے ساتھ 20 باتیں ہیں. بات لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میں اس کو یہی ختم کر لیتا ہوں. انشاءاللہ دوسری مجلس میں جو اسی سے جڑی ہوئی ہے ہم آپ کو بقیہ باتیں بتائیں گے. اس طرح یہ ساری باتیں 3 مجلسوں میں منقسم ہوں گی انشاءاللہ.